بس جناب قرآن یہ کہتا ہے، سورہ حنین کو قرآن نے بیان کیا، تاریخ چھوڑیے، اس میں تو بہت لمبی لمبی باتیں لکھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس ہیبت ناک لشکر کو دیکھ کر کل نے تاکید کی تھی جمے رہنا، سارے مسلمان کافروں کو دیکھ کے بھاگ گئے، سارا لشکر بھاگ گیا۔ جب اللہ ہی کہہ دے بھاگ گئے، بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کوئی 7 آدمی، کوئی کہتا 5 آدمی، کوئی کہتا 9 آدمی رسول اللہ کے پاس بچے تھے۔ ظاہر ہے حضرت علی موجود تھے، اب یہ جو بقیہ تھے یہ بھی بھاگ جاتے تو کیا تھا۔ یہ واحد لڑائی ہے کہ اس میں رسول اللہ نے زندگی میں پہلی بار میدان جنگ میں نیزہ لے کے حملہ کیا، اور یہ پہلی لڑائی ہے جس میں رسول اللہ نے رجس پڑھا، اور رجس میں کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، نا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور آپ نے نیزے سے وار کیا اور کافروں کو بھگایا۔ اب جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑے سے زمین تک جاتی تھی، تو وہ اونٹ پہ بیٹھ کے آیا تھا، ابو جرول اس کا نام تھا۔ جیسے خیبر میں مرحب آیا تھا ایسے حنین میں ابو جرول آیا تھا، اب وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اے علی، ارے ذوالفقار، جنگ ہوئی اور وہ سب ابو جرول کو آگے کیے ہوئے تھے کہ اس سے کون جیتے گا۔ ابو جرول ابھی یہ 6-7 جو آدمی ان کو مار کے برابر کر دے گا۔ یہ عجیب بات یہ ہوئی، آدمی ٹھہر گئے تھے اور بھاگے نہیں تھے۔ اب کیا کیا میں بیان کروں۔ جب مسلمان بھاگ رہے تھے تو عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے وہ کہتے تھے ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، اصحاب شجرہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم نے تو ایک درخت کے نیچے بیعت قسم کھا کے کی تھی بھاگیں گے نہیں، قسم کھا کے بھاگ رہے ہو، کھا کے بھاگتے ہیں۔ یہ تو کہیے غنیمت ہوا کہ غدیر کے میدان سے بھاگے نہیں، اگر حملے کا خطرہ ہوتا تو بھاگ جاتے۔ قرآن نے لکھ دیا کہ بھاگے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تاریخ کو تو کہیے ہاں کچھ کا کچھ تاریخ لکھ دیتی، قرآن نے کہا اکثریت سے گھبرا گئے۔ اچھا جب چلے تھے لشکر لے کے تو اکڑ رہے تھے آج تو ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، تو اللہ نے کہا تم اپنی اکثریت پہ اکڑ رہے تھے، اور اب جب کافروں کا لشکر دیکھا تو وہ اکڑ کہاں گئی، وہ اکڑ کہاں گئی، بھاگ گئے۔ اب وہ جو چند آدمی تھے اس میں ایک شخصیت ابو سفیان، اب تاریخ کو کچھ حنین میں نظر نہیں آیا، ابو جرول کو علی نے قتل کیا، رسول اللہ نے رجس پڑھا، رسول اللہ نے پہلی بار حملہ کیا کافروں، یاد نہیں رہا، بس ایک چیز یاد ہے کہ ابو سفیان نہیں بھاگے حنین میں۔ یہ کوئی تعریف کی بات ہے کہ جو 23 برس پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ بھاگ گئے۔ فتح مکہ پہ ابھی 7-8 ہجری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، ابھی کلمہ پڑھا ہے، یہ نئے ہیں اور یہ اتنے سمجھدار کہ یہ نہیں بھاگے۔ تو اب چکر کیا ہوا سن لیجئے، ایک کنیت اور ایک نام 50 کی ہوتی تھی، ہے کہ حضور کے سگے چچا داد بھائی، نام ان کا عبداللہ تھا اور مشہور وہ ابو سفیان کے نام سے ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی حضور کے سب سے بڑے چچا حفص بن عبد المطلب، ان کے سب سے بڑے بیٹے، یہ ابو سفیان جو مشہور ہے اس سے عمر میں زیادہ ہیں،
اب یہ چونکہ یہ والا ابو سفیان جو ہے یہ حضور سے بار بار لڑنے آتا رہا تو یہ مشہور ہو گیا. وہ زیادہ مشہور نہ ہوئے جو حضور کے، تو وہ ٹھہرے رہے. لوگوں نے ان کو بھلا کے کہا یہ ٹھہرے رہے. یہ ناموں کی غلط فہمیاں تاریخ نے بہت پھیلائی ہیں، تو اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے اور اصل بات تک پہنچنا چاہیے. غلط بات اسٹوڈنٹ کو نہیں بتانا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب جناب جنگ ختم ہوئی اور ابو جرول مارا گیا. اب کافر بھاگے، علی کی ذوالفقار دیکھ کے. ابھی مسلمان بھاگے تھے، اب کافر بھاگے. کافر بھاگے تو مسلمانوں کی سانس میں سانس آئی، پھر سب واپس ہوئے. اس لیے واپس ہوئے، سب کو پتا تھا آج مال بہت ہے، آج مال بہت ہے. اب مال کا ڈھیر لگا دیا گیا رسول اللہ کے سامنے. ہم چاروں طرف مسلمان جمع ہو گئے. حضور نے تقسیم کرنا شروع کیا. تھا کہ ہر جنگ کے بعد تھا اسے سب کو تقسیم کر دیتے تھے. اب ایمان لائے اور کلمہ پڑھا. فتح مکہ میں جو مکے سے آئے تھے ان کو حضور نے ڈبل دیا، ڈبل حصہ دیا، اور جو مدینے سے آئے تھے ان کو ایک گہرا حصہ دیا. اب وہ سارے مدینے والے رونے دھونے لگے. یہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کو آپ نے بہت سا دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا، ہم لوگوں کو کم ملا ہے. جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اب آیتیں وغیرہ کہاں کسی کو یاد رہتی تھی اور کہاں احکامات یاد رہتے تھے. یہی تو مسئلہ ہے کہ صرف دین مان نہیں لینا ہے. لوگ دین مان لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کرا، بس دین ہو گیا. دین یہ ہے کہ شرک لمحے بھر کو نہ ہو. اس میں یہ بھی ہے کہ لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ تو نہیں بھول گئے، یہ بھی شرک ہے. اور محمد رسول اللہ کے بعد علی اللہ تو نہیں بھول گئے، یہ بھی شرک ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہ کیا ہے بھائی؟ گیا مسلمان ہے اور دین ہے. نہیں، دین تمہارے لیے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کی باریکیوں کو سمجھو، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ. دنیا کی محبت میں کہ دین قربان ہو جائے اور دنیا رہ جائے. تو حضور نے سب سے یہ کہا کہ تالیف قلب کے لیے ان کو زیادہ مال دیا گیا جو نئے مسلمان تھے. قلب والے ان کا دل رکھا گیا. یہ نئے نئے ہیں بیچارے، ان کا دل رکھا گیا. پرانے تو ہیں اپنے پکے، حالانکہ کیا پکے ہیں، ابھی تو نمونہ ہو چکا ہے، ابھی تو حنین ہوئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا سنو، یہ مال لے کر مکے واپس جا رہے ہیں یہ نئے والے. میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے آیا ہوں، تم سب مدینے جا رہے ہو. یہ بتاؤ کہ یہ مال لے کر جا رہے ہیں، تم واپس محمد کو لے کے جا رہے ہو. تمہیں مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ ورنہ میں مکے واپس چلا جاؤں، اب مدینے میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ مکہ فتح کر چکا. اور پھر فرمایا کیا تمہیں اس پہ فخر نہیں ہے کہ اب میں قیامت تک مدینے میں رہوں گا؟ تم مال کی بات کرتے ہو. یعنی رسول اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں بھیا مال وال سب چھوڑو، میں ہوں کل دین. دین کوئی کاغذ پہ لکھا لفظ نہیں ہے، اور میں دین ہوں، میں ہی دین ہوں. اللہ کا دین میں ہوں محمد.
لیکن میں کامل نہیں ہوں جب تک نور کا آدھا حصہ نہ مل جائے. تو اکملت لکم دینکم، اب دین کامل کب ہوا؟ منبر پہ آ گئے محمد کے ساتھ اور ولایت علی کا اعلان ہو گیا. تو اب کیسے آپ برا مانیں گے میری بات کا کہ 23 برس آیتیں آئیں، نماز اتری، سب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ اترا، سب روزہ رکھ رہے ہیں، حج کا حکم آیا، حج ہو رہا ہے، نماز ناقص، روزہ ناقص، حج ناقص، زکوٰۃ ناقص. ابھی قرآن کامل نہیں ہوا. جب تک یہ آخری آیت نہ آ جائے قرآن کامل کیسے ہوگا؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو دین کس کے نام سے ہو رہا ہے، کون سے کلمے سے ہو رہا ہے؟ اگر علی نہ ہو تو دین کامل کیسے ہو؟ یہ آخری آیت قرآن میں پڑھنا چاہیے. آج رضیت ہو، آج اللہ راضی ہوا ہے کس سے؟ دین سے. آج ہم نے کامل کر دیا. اور صرف دین کامل نہیں کر دیا، تمہاری نمازیں، روزے، حج میں نے اتارا تھا آسمان سے، وہ سب ابھی قبول نہیں ہو رہا تھا. تمہارا اسٹاک ہمارے پاس رکھا تھا. اب جب تک تم واللہ نہیں کہو گے، جب تک یہ سارا اسٹاک میں رکھے بیٹھا ہوں، اب تم چاہو تو یہ اسٹاک زندہ رہے اور کہو تو سب فنا کر دو.